جو شخص بھی ماہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ کلمات ایک سانس کے اندر پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس بندے کو غیب سے رزق ملتا رہتا ہے۔ چند سیکنڈ کا عمل آپ کا مقدر بدل دے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی معاملات آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ایک ہی سانس کے اندر یہ کلمات پڑھتا ہے، عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ یہ عمل آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ جن دوستوں نے پچھلے سال جن کو میں نے یہ عمل بتایا تھا، پھر جنہوں نے کیا، الحمدللہ پورا سال وہ خوشحال رہے، تنگ دستیوں سے محفوظ رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے، ہر طرح کی مشکلات سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو بھی ماہ رجب کا چاند دیکھ کر اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے، ماہ شعبان کا مہینہ یہ حضور کا پسندیدہ ہے، اور اسی طرح ماہ رمضان کا مہینہ یہ حضور کے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، آسمانوں اور زمین کی سیر کروائی۔ اس لیے اگر آپ بھی بلندیاں چاہتے ہیں، آپ بھی عزتیں چاہتے ہیں، آپ بھی شہرت چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو لازمی طور پر کر لیں۔ بڑا آسان سا چند سیکنڈ کا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اتنا رزق انسان کو ملتا ہے جتنا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، جس کنٹری میں بھی اس وقت موجود ہے، فوری طور پر اس عمل کو کر لیں، اور اس عمل کو کوشش کریں کہ ہر گھر والے کو کروا دیں، کیونکہ یہ عمل جو بندہ کرتا جاتا ہے اس کا مقدر سنورتا جاتا ہے۔ عمل بڑا قیمتی ہے۔ عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج کروائی، جنت کی سیر کروائی، تو جب حضور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی۔ ایک پانی کی نہر تھی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، اور چوتھی نہر شہد کی تھی۔ جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، تو اس بات پر حضرت جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ وہ فرشتہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ دروازہ کھولو، عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی چابی پھر کیسے؟ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر حضور نے اس تالے کو ہاتھ لگایا اور دروازہ فوراً کھل گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو عمل آج رات کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی قسمت کے تالے کھلنے والے ہیں، آپ کے مقدر کے تالے کھلنے والے ہیں۔ جب حضور اندر جا کر ملاحظہ فرمایا تو اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر لکھا تھا بسم اللہ، اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری تھا، اللہ کی ہا سے دودھ جاری تھا، رحمان کی میم سے شراب جاری تھی، رحیم کی میم سے شہد جاری تھا۔ آواز آئی اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ تیسرے یہ کہ میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ بسم اللہ کی برکات کیا ہیں۔ میں آپ کو بڑا ہی آسان عمل دے رہا ہوں، اور اتنا قیمتی عمل کہ آپ کو زندگی کو 4 چاند لگانے والا ہے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھلنے والے ہیں، آپ کا مقدر سنورنے والا ہے۔ بس آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر یہ الفاظ لکھنے ہیں، اور اس کو اپنے گھر کے دیوار پر لگا دیں، اور ساتھ ایک ہی سانس کے اندر یہ کلمات پڑھ لیں۔ پھر آپ اندازہ دیکھیے، لگائیے کہ آپ کو اس کی کتنے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ جب فرعون نے، آپ کو پتہ ہے کہ خدائی دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، ایک مکان بنایا، اس کے بیرونی دروازے پر اس نے لکھا تھا بسم اللہ۔ جب دعویٰ خدائی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی، اور اس نے جب قبول نہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وہی آئی اے موسیٰ، یہ تو اسی قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر
دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ سکتا ہے تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو وہ عذاب الہی سے محفوظ کیسے نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے تو میں آپ کو یہ بات وصیت کرتا چلوں کہ آپ نے اب عمل کیسے کرنا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات یہ ہے۔ یہ چند کلمات کی میں نے آپ کو ایک بڑی تفسیر بتائی جس کے اندر ایسی راز چھپے ہوئے ہیں جو اب میں ظاہر کرنے والا ہوں، کیونکہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر اس صحبت سے حمل ہو جائے تو اس کا حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، تو اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کسی کشتی میں سوار ہو، بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر کہہ دو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر شفا دیتا ہے۔ اب کیسے، یہ چند ایک باتیں اس لیے کی تاکہ آپ کا ایمان کامل ہو، آپ کا یقین کامل ہو، کیونکہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ نے کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی دوائی استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہوگی۔ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کی، الہی یہ کیا بھید ہے؟ دعا وہی، درد وہی، پہلی بار شفا دی، اس بار دوائی کھائی تو اس سے وہی بوٹی کھائی لیکن بیماری بڑھ گئی۔ ارشاد الہی ہوا، موسیٰ پہلی بار تم نے میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے، اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز ظاہر قاتل ہے، میرا نام اسی لیے آپ کو ہر جگہ ہر مصیبت سے محفوظ کر سکتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ کر سکتا ہے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھول سکتا ہے۔ اب آپ نے اپنی قسمت کا تالا کیسے کھولنا ہے، اپنے مقدر کا تالا کیسے کھولنا ہے، اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی، اور یہ رات اور یہ دن ایسا، یہ چاند رات ایسی آ رہی ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اگر اس دن کا روزہ رکھا جائے تو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا ادب والا، بڑا احترام والا، جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار پڑھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا، خبر مل جائے ذرائع کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے یا جیسے بھی، آج کیونکہ ہو سکتا ہے چاند ظاہر ہو گیا ہے لیکن نظر نہ آیا، لیکن ظاہر ہو چکا ہے، آج عمل نہیں، جس وقت ٹیلی ویژن پر اعلان سنیں، جس ملک میں بھی ہے، جس کنٹری میں ہے، اور اس وقت اگر 1-2 دن کا فرق بھی ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے وضو کر کے آپ نے سامنے کاغذ کو رکھ کر، صاف کاغذ ہو بالکل جس کے اوپر لائنیں نہ ہوں، اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا ہے۔ لکھنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کاغذ پر لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کاغذ کو اپنے گھر کے سین میں لگا دیں، وہ جو بسم اللہ لکھی ہے اس کے اوپر اس کو موم جام کر لیں، اس کے اوپر کوئی چیز لگا دیں، کاغذ وغیرہ لگا کر اپنی سامنے دیوار پر رکھ لیں، اور آج رات آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور ایک ہی سانس کے اندر جتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا آج کی رات ہی پوری ہوگی۔ اور اس عمل کی برکت سے بسم اللہ جب تک آپ کے گھر میں رہے گی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، رزق میں بھی مالا مال ہو جائیں گے، ہر دکھ اور مصیبت بھی آپ کی جان چھوڑ جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔